کہ جنازۃ الرسول میں 3 دن کی تاخیر کیوں کی گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی اور دیگر صحابہ کو بھی حضور کی وفات کا علم ہوا، اس دور میں ذرائع ابلاغ نہیں تھے، اطلاع پہنچانے کا اپنا جس طرح اس دور کے اندر اطلاع پہنچانے کے کئی اپنا معاملات ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، اس دور میں نہ تو کوئی ٹیلی فون تھا، نہ کوئی موبائل تھا۔ آپ بتائیے، بعض صحابہ کے پاس سواریاں تھیں، کسی کے پاس خچر کی سواری تھی، کسی کے پاس اونٹ کی سواری تھی، اور بعض صحابہ تو ایسے آسودہ تھے ان کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی۔ کچھ صحابہ نے جنگلوں کی طرف سے مدینہ کے اندر آنا تھا، کچھ صحابہ نے پہاڑوں کی طرف سے ہوتے ہوئے مدینہ کی طرف آنا تھا، کوئی صحابی اپنی زمینوں میں رہتے تھے، وہاں سے انہوں نے آنا تھا۔ تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں 3 دن کی تاخیر کیوں کی گئی، اس کا جواب یہ ہے، اس دور میں دیکھیے، آپ زیادہ دور نہ جائیے، کچھ عرصہ پہلے لاہور کے اندر مولانا خادم حسین رضوی ان کی وفات ہوئی اور ان کی نماز جنازہ تیسرے دن جا کر ادا کی گئی۔ مینار پاکستان میں ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور تیسرے دن ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ حالانکہ جدید دور ہے، فیس بک کی سہولت موجود ہے، واٹس ایپ کی سہولت موجود ہے، ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے، موبائل کی سہولت موجود ہے، اس کے باوجود تیسرے دن جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ حالانکہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم کتنا مضبوط ہے، کراچی سے لاہور 1 گھنٹے کے اندر انسان پہنچ سکتا ہے، گاڑیاں ہیں، اپنی پراڈو ہے، لیکن اس کے باوجود تیسرے دن جا کر علامہ خادم حسین رضوی کا جنازہ پڑھا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کم و بیش 1400 سال پہلے ہوئی۔ اس وقت یہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے، اتنی سہولتیں نہیں تھیں۔ اگر وہاں پہ 30 دن بھی لگ جاتے تو کسی کو انگلی اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ کیوں؟ یہ کوئی عام جسم نہیں، یہ نبیوں کا جسم ہے، یہ کوئی عام جسم نہیں، رسولوں کے رسول کا جسم ہے، پیغمبروں کے پیغمبر کا جسم ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین کے لیے کہ زمین انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پہلے وفات رسول کے بعد جس طرح جسم خوشبودار معطر تھا، ایسے ہی آج روضہ رسول میں اللہ کے نبی کا جسم مبارک معطر اور خوشبودار ہے۔ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین کو کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا سکے۔ علامہ خادم حسین رضوی 3 دن تک ان کی میت پڑی رہی، لیکن کسی نے یہ بات سنی ان کے جسم میں کوئی فرق آیا ہو؟ یہ تو امتی ہیں، لیکن وہ تو نبیوں کے نبی تھے۔ تو 3 دن کی تاخیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں کی گئی۔ اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، سہولیات نہیں تھی، صحابہ نے سفر کر کے آنے تھے۔ اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے، اب صحابہ اس دین کو پہنچانا پوری کائنات میں تمہاری ذمہ داری ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بعض صحابہ وہاں سے ہی مختلف ملکوں میں پھیل گئے اور دین کا پیغام سناتے سناتے جس کی وہاں وفات ہوئی اور وہ اسی مٹی میں دفن ہو گیا، لیکن کچھ ہزار صحابہ مدینہ کے اندر بھی رہتے تھے، انہوں نے بھی حضور کے دیدار کے لیے آنا تھا۔ اور آپ دیکھیے آج کے دور میں دین سے دوری ہے، کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا دنیا سے فوت ہو جائے
اس کا دیدار کرنے کے لیے، اس کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور جب نماز جنازہ کے لیے آتے ہیں دل نہیں کرتا کہ ایک نظر بھی ہٹ جائے، دل کرتا ہے بزرگوں کو دیکھتے ہی رہیں، ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہی رہیں۔ اور وہ چہرہ نبیوں کے نبی کا چہرہ تھا، اور وہ چہرہ رسولوں کے رسول کا چہرہ تھا۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہیں کہ شرازہ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اور آنکھیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، اور خطبے ہیں کہ سامن کے امڈتے ہوئے دریا۔ وہ چہرہ مصطفیٰ، اور صحابہ سے بڑھ کر حضور کا عاشق کون ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے والا کون ہے؟ آپ دیکھیے صحابہ کے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما رہے ہوں گے، اور صحابہ کو پتہ تھا اب اس کے بعد حضور کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اب میدان محشر میں یا جنت کے اندر اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت ہوگی، تو صحابہ کیسی ٹکٹکی نگاہوں سے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے۔ تو یہ اعتراض بھی بے بنیاد ہے کہ اللہ کے نبی کے جنازے پر 3 دن کی تاخیر کیوں ہوئی۔ میں نے